کہ میں اس کو اتنا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود یہ مجھے اف تک نہیں کہتے۔ دل ان کا پیچھے پیچھے گرفتار ہو چکا تھا، یہ آگے چل تو رہے تھے لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا پیچھے پلٹ کے ایک نظر تو دیکھ لو، اور جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو دل دے بیٹھا، فوراً ایمان لے کر آ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ میں نے ریا کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا میں نے، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آقا آپ کا چہرہ دیکھا ہے، مجھے اب جانے کو دل نہیں کرتا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستو، ساتھی و بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء اور افضل الانبیاء، خیر الانبیاء، سید الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے، کمالات سے، اوصاف سے، صفات سے، خوبیوں سے مرقع اور مزین بنایا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حسن آپ پر ختم، جمال آپ پر ختم، علم آپ پر ختم، حلم آپ پر ختم، دولت آپ پر ختم، صداقت آپ پر ختم، عدالت آپ پر ختم، شجاعت آپ پر ختم، یہاں تک کہ نبوت آپ پر ختم ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین بنایا۔ تمام نبیوں کو نبوت ملی اور نبوت کی سرداری آمنہ کے لال محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اوصاف و کمالات سے سردست صرف آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے اخلاق نبوی میں سے متعلق ایک دو پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سر تاپا اخلاق سے مزین بنایا ہے، اور آپ خلق عظیم کی بلندی پر فائز رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تین قسم کے اخلاق، ایک اخلاق حمیدہ ہے، دوسرا اخلاق کریمہ ہے، تیسرا اخلاق عظیمہ ہے۔ اخلاق حمیدہ یعنی برابر سرابر، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔
اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں آنکھ کو پھوڑنا، کسی کے دانت توڑ دیے تو اس کے بدلے میں دانت کو توڑنا، کسی کی ناک کاٹ ڈالی تو اس کے بدلے میں اس کا ناک کاٹنا، یعنی برابر سرابر۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ۔ آپ کو جتنا نقصان پہنچایا آپ بھی اس کا اتنا ہی نقصان پہنچا دو۔ دوسرے نمبر پر ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ یہ کہ اگر کسی نے ظلم کیا، کسی نے تکلیف پہنچائی، کسی نے ایذا پہنچائی، اس کو فرمائیں کہ آپ بدلے کے طور پہ معاف کر دیتے ہیں، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور ایک اخلاق عظیمہ، اگر کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کا بدلہ نہ لینا بلکہ اس کو معاف کر دینا اور اس کے لیے دعائے خیر کرنا، ہدایت کی دعا کرنا اور اس کی ہمدردی، خیر خواہی اور فرمائیں کہ اس کے ساتھ مشاورت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے متعلق یہی فرمایا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ پیغمبر انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائیں خیر کریے، ان کی ہمدردی، تسلی، تشفی کے 2 جملے ان سے کہہ دیجئے، وشاورہم فی الامر۔ امور دنیا کے معاملات میں ان سے مشاورت کیجئے، مشورہ کیجئے، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ اخلاق عظیمہ، یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی۔ عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پھل خوبصورت ہے، ذائقہ دار ہے، اچھا ہے، میٹھا ہے، لوگ اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو پانی ڈالتے ہیں، اس کا سایہ انہیں نصیب ہو، اس کا پھل اسے نصیب ہو، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو انسان اخلاق سے، کردار سے مزین ہو اور خوش اخلاق والا ہو، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، دل جوئی کی چند باتیں کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد نبی علیہ السلام کی بعض احادیث میں جو افضل عمل کا ذکر ہے، ایمان کے بعد فرمایا سب سے اچھا عمل وہ حسن خلق ہے، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ ایمان کے بعد خوبصورت انسان کو انسان دیکھتا ہے تو آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں، اور خوبصورت انسان کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ صحابہ سے پوچھ لیا، اچھا اور برا کون ہے؟ اچھا انسان اور برا انسان کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ کسی نے کہا، آقا آپ فرما دیجئے کون ہے اچھا اور برا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اچھا انسان جس کے پاس جانے سے آپ خیر اور بلائی کی امید رکھتے ہیں اور شر سے اطمینان میں ہو جاتے ہیں، یہ اچھا انسان ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں فلاں کے پاس جاؤں گا، مجھے یہ اچھے انداز میں ملے گا، میں سے اچھے انداز میں گفتگو کرے گا، مجھ سے شر انداز میں اور ترش روئی اور تلخ انداز میں یہ پیش نہیں آئے گا، فرمایا یہ اچھا انسان ہے۔ اور برا انسان جس کے پاس آپ جانے سے کتراتے ہیں، جس کے پاس جانے سے اس کو خیر کی توقع نہ ہو، بلائی کی امید نہ ہو، اچھی گفتگو سننے کی امید نہ ہو، بلکہ اس سے شر ہی شر پھیلے، خیر بالکل مطمئن نہ رہے، فرمایا ایسا شخص برا انسان ہے۔ ایمان کے بعد افضل اعمال میں ایک عمل یہ بھی نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ کامل ایمان ہونے کی دلیل نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کے اخلاق پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اخلاق پر۔
یعنی جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اخلاق والا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ کمال انسان یعنی کمال ایمان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ کثرت عبادات ہو، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، نوافل پڑھے، روزہ رکھے، عبادات کرے، تسبیحات پڑھے، یہ کمال ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ کمال ایمان کی دلیل فرمائے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ایک عورت ہے، وہ روزے دار بھی ہے، شب دار بھی ہے، صدقات اور خیرات کثرت سے کرتی ہے، لیکن اس کے جو پڑوسی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے اس کی زبان سے، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھ لیا، ایسی عورت ہے وہ روزہ کم رکھتی ہے، نفلی روزہ، اور نماز فرائض سنن بس نوافل کم پڑھتی ہے، صدقات و خیرات کم کرتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے اس کی زبان سے محفوظ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جنت پہ جائے گی۔ تو آپ بدخلقی دیکھیے، جو اخلاق کی دنیا سے عاری اور باہر ہے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہاں تک ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اخلاق عظیمہ کے بلند مقام پر سرفراز فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام نے مدینے کو اخلاق کے ذریعے فتح کی ہے۔ جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار چلی ہے۔ 100 جنگیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جن میں 27 جہاد غزوات جسے کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود تلوار لے کر تشریف لے گئے۔ 27 غزوات اور جہاد کے معرکے میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے کر گئے۔ اس کے علاوہ جو باقی غزوات ہے جس کو سریہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کے دستے بھیجے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ہوا، معرکہ ہوا، نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ لیکن اسلام کو اس آئینے میں اور زاویے میں آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اخلاق کی تلوار سے مدینے کو اور دنیا انسانیت کو فتح فرمایا۔ اخلاق سے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعے ان کی بات چلی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں 100 سوال لے کر نبی علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں اگر یہ نبی ہوں گے تو جواب مجھے ملے گا۔ لیکن جیسی مجلس نبوت پہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام واضح ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک بہترین کلمات جامع الکلم اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا تھا۔ بات مختصر کرتے تھے لیکن اس کا معنی، مفہوم اور میننگ بہت واضح اور کشادہ ہوتا۔ لوگ آتے ہیں اور ان لفظوں کے معانی کے اندر پورا ایک سمندر کھڑا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، سل من قطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو جوڑے تو تم اس کے ساتھ جوڑو۔ سل من قطع، جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑ کے رہو، جو ظلم کرے تم میں فرمائیں کہ اس کو معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ یہ ارشاد نبی علیہ السلام فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے چہرہ نبوت کو دیکھا، فوراً گرویدہ ہو گئے اور اپنا دل نبی علیہ السلام کو دے بیٹھے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیجیے۔ سارے سوالات بھول گئے۔ یہ اخلاق کے ذریعے نبی علیہ السلام نے ان کے دلوں کو فتح فرمایا۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام سرخ داری کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ ابھی زمانہ اسلام داخل ہوا تھا، لوگوں میں دینی شعور اور تربیت کا وہ جذبہ بھی نہیں تھا۔ دیہاتی لوگ، گاؤں دیہات کے لوگ، بدو لوگ، ان کو تعلیم اور آداب کا، مجلس کا بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا۔
نبی علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک بدو سائل آیا، نبی علیہ السلام کی سرخ داری دار چادر کو کھینچا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام کی گردن میں وہ سرخ داری دار چادر کھینچنے کی وجہ سے ایک نشان سا آ چکا تھا، اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دے کر جاؤ۔ مانگنے والا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، لیکن اس انداز سے نبی علیہ السلام نے، حضرت انس فرماتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، نبی علیہ السلام پورا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، کوئی آپ کو اسی طریقے سے ہاتھ جھڑک کے، دامن کھینچ کے، گردن موڑ کے اپنی طرف بلائے اور وہ شخص پھر اس کی طرف دیکھ کے ہنسے، ہم تو آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، غصے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بلانے کا انداز ہے؟ وہ امام الانبیاء جس پر پوری کائنات ناز کرتی ہے، نبی علیہ السلام کو اس طرح انہوں نے بلوایا، نبی علیہ السلام نے دیکھ کر مسکرا دیا اور صحابہ سے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں یہ سب کے سب اس سائل کو دے کر روانہ کر دو۔ یہ اخلاق اور اخلاق عظیمہ۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور سائل آیا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفا کے اندر لکھتے ہیں، اور وہ آیا اور آنے کے بعد عجیب قسم کے سوالات کر رہا تھا اور سخت لہجہ استعمال کر رہا تھا کہ اوروں کو دیتے ہو ہمیں نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ دے دیا، کہا اتنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ زیادہ باتیں کر رہا ہے اور عجیب گفتگو کر رہا ہے۔ صحابہ حضرت عمر تلوار ہاتھ پہ لے لیے، نبی علیہ السلام نے روک دیا اور ان کو پھر مسجد نبوی سے واپس نبی علیہ السلام اپنے گھر پر لے گئے اور پھر دیا اور کہا کہ خوش ہو، کہا کہ اور نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید دیا، 3-4 مرتبہ دینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ بس کیجئے، میں تو اسے اٹھا بھی نہیں سکوں گا، اور آپ نے اتنا مجھے دے دیا کہ تیز و تن ہوائیں، طوفان اور آندھیاں، اس طرح تیز ہوا نہیں چلتی آندھیوں میں کہ آپ کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو یہ جملہ کہا ہے میرا دل خوش ہوا ہے، لیکن یہی بات آپ وہاں پر صحابہ کرام کی مجلس میں کہہ دیجئے نا، انہوں نے آپ کی گفتگو سے ان کے دل میں تکلیف ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، صحابہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے اتنا دیا ہے کہ آندھی اور طوفان میں بھی ہوائیں اس قدر تیز نہیں چلتی جتنا نبی علیہ السلام کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ صحابہ کرام کے دل باغ باغ ہو گئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پہلی جملے پہ اور پہلی گفتگو پہ اس کو قتل کر دیتے تو یہ جہنم میں جاتا۔ اب یہ دوسرا جملہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ مر جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، جنت پہ جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کا ایک مظاہرہ تھا۔ فتحت المدینہ بالاخلاق، بلکہ کائنات کو نبی علیہ السلام نے اخلاق کے ساتھ فتح فرمایا۔ یہ ثمامہ بن آسال یہ قیدی بن کر آئے اور اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے، لیکن ان کے اندر بڑا غرور تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا یہ مسجد نبوی کے سامنے ہاتھ پیر ان کے باندھ کے ان کو بٹھایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں، ان کا لہجہ بدلا ہوا ہے، اور کہا کہ مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، پیسے لینا ہے تو لے لو، جتنا بولو گے دوں گا، میں احسان فراموش نہیں ہوں، شکر گزار ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ چہرہ تو میرا دیکھو۔ کہا مجھے گوارا نہیں ہے آپ کا چہرہ دیکھنا، عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ کہا میرے کو پوری کائنات پہ معاذ اللہ آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، پوری کائنات پہ مدینہ شہر مجھے شہر نہیں لگتا۔ عجیب عجیب گفتگو کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نماز کے لیے چل پڑے، واپس آئے، پھر ملاقات کی، کہا گفتگو آپ کی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ثمامہ میرا چہرہ تو دیکھو۔ پھر وہ انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام پھر اگلی نماز کے لیے نکل پڑے۔ تیسری نماز میں جانے کے بعد جب واپس آئے، پھر صحابہ سے فرمایا ثمامہ بن آسال کو رہا کر دو، چھوڑ دو، اور یہ ان کو چیزیں دے کر رہا کر دو۔ اب ثمامہ سامان اٹھا کر جانے لگا۔ اب دل اس کا یہ کہہ رہا تھا یار 1 منٹ کے لیے بڑے بڑے دنیا کے حکمرانوں سے میں مل چکا ہوں، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے میں مل چکا ہوں، لیکن ایسی گفتگو
سننے کے بعد وہ طیش میں نہ آئے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے کون سا انسان پہاڑوں والا جس کی اتنی بلند استقامت کہ میں اس کو اتنا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود یہ مجھے اف تک نہیں کہتے۔ دل ان کا پیچھے پیچھے گرفتار ہو چکا تھا، یہ آگے چل تو رہے تھے لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا پیچھے پلٹ کے ایک نظر تو دیکھ لو، اور جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو دل دے بیٹھا، فوراً ایمان لے کر آ گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ میں نے ریا کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا میں نے، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آقا آپ کا چہرہ دیکھا ہے، مجھے اب جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے ایسے کو گرویدہ بنایا۔ ایک آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ کشتی لڑو۔ حضرت رکانہ عرب کے بہت بڑے پہلوان میں سے تھے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو گرائے گا وہ ایک بکری پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے وہ رکانہ کو پکڑا، جبریل نے پیچھے سے ایک گھوسا مارا، وہ رکانہ الٹا زمین پہ گر پڑا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے پکڑا اور میں زمین پہ گر گیا، اتنا بھاری مکہ آپ کا لگا۔ کہا کہ دوبارہ کرتے ہیں۔ 12 انہوں نے مقابلے، 3 بار نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، 3 بکریاں انہوں نے نبی علیہ السلام کو دے دی، اور کہنے لگا عرب میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جس نے آج تک مجھے زمین کے اندر گرایا ہو، لیکن میں آپ سے کشتی لڑتا ہوں تو دوسری طرف میں گر جاتا ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ معززانہ نبوت کو دیکھ کر حضرت رکانہ سے برداشت نہ ہوا اور کہا کہ مجھے بھی مشرف اسلام کیجئے، آپ کلمہ اسلام پڑھائیے۔ ایسے لوگ تھے، اخلاق عظیمہ، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اخلاق دیا ہے، اور اسی کی تعلیم ہمارے نبی دے کر گئے۔ آج وہ اخلاق والا خر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، برداشت کا مادہ نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے، بہن سے بات نہیں کر رہی، بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں باپ بچوں کو پیارے نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ اخلاق عظیمہ، یہ اخلاق، یہ خلق، یہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھر سے، سوسائٹی سے اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ بھائی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اور دوست میں یوں سمجھ لو جیسے سونا ہے اور جواہر ہے۔ بھائی یہ سونا ہے، دوست یہ جواہر ہے۔ کہا جواہر تو قیمتی ہوتا ہے، آپ نے دوست کو جواہر کہہ دیا۔ کہا ہاں جواہر ٹوٹتا ہے تو پھر بنتا نہیں ہے، لیکن سونا ٹوٹ جائے، پگھل جائے، دوبارہ بن جاتا ہے۔ بھائی ٹوٹ جائے دوبارہ بن جاتا ہے۔ بھائی والا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے کام ایک ذمے لگایا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا نافرمان ہو چکا ہے، سرکش اور بغاوت پہ اتر چکا ہے، اس کو جا کر دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان پہ ایک لکنت ہے، اس کو آپ دور کر دیجئے، میں صحیح سے بات نہیں کر سکتا، اور میرا سینہ آپ کھول دیجئے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے لیے ایک وزیر نائب بنا دیجئے، جانشین بنا دیجئے، میرے بھائی کو نبوت سے سرفراز کر دیجئے، میں اپنے بھائی کو لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ اتنا نافرمان، سرکش اور بغاوت پہ وہ اترا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھیں بھائی کا رشتہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام بھائی کو لے کر جا رہے ہیں، پھر انما المؤمنون اخوہ، مومنو بھائی بھائی ہو آپس میں، پھر کل قیامت کا، یہ تو دنیا کا نقشہ تھا، کل قیامت کا نقشہ، آخرت کا نقشہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بھائی کا رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنا تعلق اور محبت، لیکن وہاں وہ محبت اور تعلق نہیں رہے گا۔ تو آج دنیا میں ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے،
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھ رہا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نہیں مل رہا، نفرت کی فضا قائم ہے۔ یہ سل من قطعک، جوڑیے جو آپ کو توڑتا ہے۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، یہاں پر کون سا عیش و عشرت کرنا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا چند دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی اور خوشی سے پھول جا۔ یہاں چند دن کی، آج ہے کل ہے، بس کے بعد پتہ نہیں۔ وہ جانے والے جا چکے، ہم یہاں پر کیوں ناراضگی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گلے شکوے کیوں رہیں؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یہ نبی علیہ السلام کے پیارے فرمان ہیں۔ فرمایا یہ فرمان کو اگر ہم غور و خوض سے دیکھ لیں، معاشرہ سدھر جائے گا، سوسائٹی بن جائے گی۔ حیات انسانیت کو ایک طرز پر، ایک لڑی پر پرونے کے لیے یہ حدیث فرمایا مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو غصہ پی جاتا ہے، غصہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ غصہ پی جائے، ذاتیات کے مسئلے پہ غصہ پی جائے، ہوتا یہ کہ ہم دینیات پر، اسلامیات پر غصہ پی جاتے ہیں۔ باہر ملک والے کچھ بھی کریں، غیر مسلم معاذ اللہ قرآن کو ٹوائلٹ پہ بہائے، جلائیں، ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ مصلحت پسند، حکمت پسند لوگ یہاں تک درس دیتے ہیں کہ چھوڑو، کیا کرنا، ان کا اپنا قبر ہے، اپنا حشر ہے، اپنا نشر ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ یہ مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ذاتیات کا مسئلہ ہے، فوراً چڑھ دوڑتے ہیں اور آستین اٹھا لیتے ہیں، اور پھر گالم گلوچ اور مغلظات اور فاحشات وہ بکتے ہیں۔ پھر یہ اصل حکمت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، یہ ذاتیات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ذاتیات کے لیے لڑنا سکھایا نہیں ہے، دین کے لیے اور اسلام کے لیے نبی علیہ السلام نے قدم اٹھانے کے لیے فرمایا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ بڑے بڑے سردار جو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر اخلاق کے اور اس اسلام کے شکنجے کے اندر، دائرے کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہم اس اخلاق کو فروغ دیں۔ یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ میں اچھے انداز میں پیش آؤں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ فرمایا نہیں، طلاقت الوجہ فی وجہ اخی علامت المؤمن۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے ملتا ہے، یعنی دل میں بھی بیر نہ ہو، ویر نہ ہو، دل میں اس کا کینہ نہ ہو، دل میں اس کا بغض نہ ہو، حسد نہ ہو دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت۔ فرمایا اصل اخلاق یہ، اخلاق یہ نہیں ہے کہ میں چند گفتگو اور باتیں جو ہے وہ میٹھی میٹھی کر لوں، لیکن اندر سے دل اس کا بھرا ہوا ہو کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے۔ فرمایا یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو آج معاشرے میں بالخصوص ہمارے گھر میں یہ ماحول بن نہیں رہا۔ میاں بیوی میں جھگڑا، بیوی میاں سے کوئی بات کر لے وہ سارا دن پیچھے رہتا ہے، یا خاوند بیوی سے کوئی بات کر دے وہ سارا دن روتی رہتی ہے۔ یہ معاشرہ ہمارا اس طرح بنا ہوا ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بس ہم نے سمجھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی بہت ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا بہت ہے۔ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اخلاق یہ الگ ہی ایک چیز ہے۔ اسلام کو دوسرے زاویے میں اور تصویر میں دیکھیں گے تو آپ کو اخلاق نظر آئے گا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ آخری واقعہ جس کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے محدث اور ولی گزرے ہیں، 60 کے قریب حج کیے ہیں۔ آخری موقع پہ جب یہ حج کے لیے گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا اجتماع اور مجمع لگا ہوا ہے حج کے موسم میں، اور دل میں ایک بات آئی کہ اتنے لوگوں کا اجتماع یہاں پر حج کرنے آئے ہیں، پتہ نہیں کس کس کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ سب کا حج قبول ہے، صرف ایک بندے کا قبول نہیں ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ یہ بیتاب ہوئے اٹھے، لوگوں سے پوچھا، وہ ایک زمانہ تھا ہر ایک خیمہ لگاتے تھے کس علاقے سے، کس قبیلے سے اور کس ملک سے یہ شخص آیا ہے، ان کے باقاعدہ جھنڈے لگتے تھے، خیمے پہ نام لگتا تھا تو آسانی سے ڈھونڈنا ہو جاتا تھا۔
لوگوں سے پوچھتے پوچھتے لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑے ولی ہیں، یہ کسی سے بات نہیں کرتے، روزہ رکھتے، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں میں یہ نمازیں پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ کہا یہ ہے کہا محمد بن ہارون بلخی، کہا کہ یہ مکہ کے کچھ پہاڑی میں آپ جائیں گے، فلاں پہاڑی، وہاں پر آپ کو یہ ملاقات کریں گے۔ چلتے چلتے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مالک بن دینار تم آ گئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ یہی بتلانے کے لیے آئے ہو کہ تمہیں رات میں خواب میں یہ بتلایا گیا میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ مالک بن دینار تو حیران ہوئے، عجیب بات ہے، خواب میں نے دیکھا، کہنے والے نے مجھے کہا، لیکن یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے وہ خواب بتانے آئے ہو رات والا جس خواب میں آپ کو یہ بتلایا ہے سارے مجمع کا حج قبول ہے، ایک میرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ حیران ہوئے اور قریب ہوئے کہ واقعی یہ کوئی اللہ والے، لیکن اتنی ریاضت عبادات ہونے کے باوجود یہ اس قدر ان کے لیے سزا کیوں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، میں 24 سال سے یہاں آ رہا ہوں، 24 سال سے، اور 24 سال سے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اسی پہاڑ کے دامن پہ اور مجھے یہی پیغام سنانے کے لیے آتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس شخص کا حج قبول نہیں ہے۔ کہا جرم کیا ہے، سزا کیوں ملی ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا اصل میں شروع میں عیاشی کی زندگی بسر کر رہا تھا، میرے پاس دولت تھی، مال و منال کی فراوانی تھی، اور یہ بات بھی یاد رہیں جس کے پاس دولت ہو آپ اس کی زندگی عیاشیوں والی زندگی آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو آپ نہیں سمجھے گا، باپ کو باپ نہیں سمجھے گا، وہ کسی کو سامنے ٹکنے اور کھڑا ہونے نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے اللہ کے سامنے حاضری نہیں دے گا۔ کہا میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس تو بہت کچھ، دولت اس کے پاس ہے، مال و منال اس کے پاس ہے، جاہ و جلال اس کے پاس ہے، گاڑیاں اس کے پاس ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہی محمد بن ہارون بلخی کہہ رہے ہیں کہ جوانی کی زندگی تھی اور میں اس قدر عیاش ہو چکا تھا، ایک دن میں نشے کی حالت پہ آیا، والدہ افطار کرنے کے لیے بیٹھی تھی تو میں نے والدہ کو کہا کہ مجھے روٹی دو، ماں نے کہا تجھے کون روٹی دے، تو نشے سے آیا ہے، بس اتنا کہنا تھا، میں نے ماں کو زوردار تھپڑ مارا، وہ ماں تھپڑ کھانے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں جا گری، میں تو نشے میں تھا، لوگوں نے مجھے، پڑوسیوں نے آ کے پکڑ لیا، مجھے ایک طرف لے گئے اور جب مجھے باندھ دیے اگلے دن میں نشے سے باہر ہوا، میں نے ماں کو بلوایا، لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں تو دنیا سے جا چکی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے چماڑ جو ان کو مارا تھا وہ جلتے تندور میں جا گری تھی، ان کی طاقت ہمت سکت جواب دے چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ وصیت کی تھی اس وقت نکلتے ہی، میرا یہ بیٹا میرا چہرہ نہ دیکھے۔ بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے سامنے ماں باپ ایک بول نہ بول سکے، بد نصیب ہے وہ اولاد جن کے سامنے ماں باپ کوئی جملہ بولے، ماں باپ پہلے سوچے ایسا نہ ہو یہ کوئی براز کر دے گا، کوئی ایسا جملہ اور تنقید اور گفتگو کہہ نہ دے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جن سے ماں باپ ڈرے، شرمساری محسوس کرے۔ وہ ماں نے کہا یہ میرا بد نصیب بیٹا میرا چہرہ نہ دیکھے، میرے جنازے میں حاضری نہ لگائے، کہا اس لیے تمہیں ہم نے خبر نہ دی۔ اس کے بعد ان کو وہ غصہ آیا، جس ہاتھ سے انہوں نے چماٹ ماری تھی اس ہاتھ کو انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے فرمانے لگے یہ میں نے ہاتھ اپنا کاٹ کے پھینک دیا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ ساری جائیداد جن پر میں عیاشیاں کر رہا تھا وہ سارا میں نے صدقہ اور خیرات میں نے کر دیے، اب میں اس امید میں پڑا ہوا ہوں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمانے لگے اب کون سی امید ہے، اب تو تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمہ اللہ واپس آ گئے۔ اسی رات نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا مالک بن دینار تم نے اس بندے کو کیوں مایوس کر دیا، اسی ماں کی وجہ سے یہ کل جنت پہ جائے گا۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ پھر پریشان ہو گئے، آقا ماں نے تو بددعا دی تھی جس کی سزا اور عذاب اسے دنیا میں مل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن یہی ماں ہوگی کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر یہ جنت پہ لے جائے گی۔ کہا وہ کیسے؟
کہ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جب محمد بن ہارون بلخی کو بلوائیں گے اور کہیں گے تیری یہ سزا ہے، تیرے لیے عذابات ہیں، اس کے بعد فرشتوں کو آرڈر ہوگا اس کو گرفتار کرو، اسے لے جاؤ۔ اب اس وقت ماں کی وہ ممتا جوش پہ آئے گی، ماں کی وہ ممتا اس وقت جوش میں آئے گی۔ ماں پلٹ کے دیکھے گی اور کہیں گی اللہ میں دنیا میں جل کر دنیا سے چل بسی، میں نے دنیا میں جلنا اور مرنا میں نے برداشت کر لیا، اپنے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بننا برداشت نہیں کرتی، لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں، میرے ساتھ اسے بھی جنت پہ بھیج دیں۔ ماں یہ ہے، ماں جنت کی ہوا۔ قدر کر لیں جن کا دنیا میں ماں باپ ہیں اور جن کے ماں باپ دنیا میں ہے یا کوئی ایک ہے، ان کے قدموں تلے اپنے جنت کی راہ ہموار کریں۔ یہ ماں باپ دنیا میں ایک ہی مرتبہ، اس کے بعد نہیں ہے، باقی چیزیں دنیا میں بدلتی رہتی، ملتی رہتی، نعم البدل کوئی اچھا بدلہ بھی مل جائے، لیکن ماں باپ سے اچھا بدلہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق عظیمہ، ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہو، کیسا معاملہ ہو، کیسا رویہ ہو، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پیغام دے کر گئے۔ آخری بات جو اسرائیل سے متعلق ہے کہ ہم سب کوشش میں یہی کہ ہم کچھ تو نہیں کر سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ ایک جو علماء اور یہاں کے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کریں، یعنی ان کا جو پروڈکٹ ہے یا سامان ہے، چیزیں ہیں، معیشت، ان ساری چیزوں سے، سامان سے ہم نہیں کھائیں گے، ہم مریں گے نہیں۔ پاکستان کی جو چیزیں تیار ہیں، مصنوعات، ان کو آپ استعمال کریں، لیکن بیرون ملک کی جو اشیاء ہیں کوشش کریں، دکان والے بھی، ان سے بھی میرا یہ پیغام ہے، بڑے بڑے تاجران برادران، کہ وہ تو اول اپنی دکان میں یہ چیزیں لے ہی نہ، جو اسرائیل، امریکہ، نیٹو کی سپلائی ہے، سرے دس وہ تو بند کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی دکانیں اور اپنا ایمان اور اعمال خراب نہ کریں۔ بیچارہ ناسمجھ ہے، ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے اسرائیلی برآمدات کون سی چیز ہے، ان کی کون سی مصنوعات یہاں پر آئی ہے، اسے تو معلوم نہیں، وہ تو ایریل لے جائے گا، وہ تو لسل اٹھا کے لے جائے گا، وہ دیگر اور چیزیں جو ان کی مصنوعات ہیں وہ ساری چیزیں لے جائے گا، لیکن کوشش یہ ہو کہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں وہ اول تو یہ چیزیں لائے نہ، ان کی مصنوعات، ان کو پروڈکٹ، سامان، چیزیں، اشیاء وہ لائے نہ، اور چھوٹی دکانیں وہ بڑھ چڑھ کے نہ لائے۔ اور دوسری بات، ہم لیں گے نہیں تو وہ لائے اپنے سر پر پہاڑ کھڑا کر دے، کچھ بھی کر دے، اس سے ہوگا کیا؟ اب باقاعدہ بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے ہیں اور 70% ان کو یہ معیشت پر نقصان ہوا ہے، اور باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہم اپنی کمپنیاں بند کر دیں۔ یہ کیا؟ اب معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں لگتا ہے ہمارے مسلمان کافروں کی چیزیں زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں، جس سے ان کو اتنا بڑا جھٹکا لگا اور ان کی مصنوعات اس حد تک بند ہو گئی کہ وہ لوگ کمپنیاں بند کرنے کے در پہ ہو گئے۔ بہرحال جہاں تک بھی ان کا مشورہ ہو، لیکن ہمارا کام اب اول دستہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں، اور جو حقیقتاً مصنوعات ہے، بعض جو ہے وہ پاکستانی مصنوعات بھی دکھا دیتے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو پاکستانی مصنوعات ہے، اشیاء، چیزیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ پروان چڑھے اور مضبوط ہو ہمارا ملک۔ بیرون ملک سے جو چیزیں، اشیاء آئی ہے، مصنوعات، ان کا بالکل ہم اپنے نسلوں تک پیغام دے دیں کہ ہمارا ان سامانوں سے، اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔